بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں توکل نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان توکل حسین۔ ناظرین، یہ جو آج کی خبر ہے یہ کشمیر کے متعلق ہے۔ کشمیر میں تحریک آزادی نے ایک دفعہ پھر بہت زیادہ زور پکڑ لیا ہے۔ یہ جو تحریک ہے پچھلے جو پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، پرویز مشرف کی حکومت سے پہلے یہ بہت زوروں پر تھی، اور اس کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تو اس نے ایل او سی کے اوپر کچھ معاہدے کیے جس کے نتیجے میں یہ تحریک تھوڑی سی مدھم پڑ گئی۔ لیکن جب تک کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا تو یہ تحریک جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل میں یہ منتقل آٹومیٹک ہوتی چلی جائے گی، اور کشمیری جب تک اپنا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے یہ تحریک زوروں پر رہے گی۔ پچھلے دنوں انڈین آرمی کے اوپر مجاہدین نے ایک حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کے 5 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اب یہ جو تحریک ہے یہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں اس نے ایک بہت بڑا زور پکڑ لیا ہے، اور وہاں پر اب تک کی بہت بڑی جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کو انڈین جو میڈیا وہ رپورٹ نہیں کر رہا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ میری وساطت کے مطابق جہاں تک میرے تک خبریں پہنچی ہیں کہ ہندوستان کی آرمی کو انہوں نے پیچھے دھکیلنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے، اور انڈیا کی آرمی کے چیف جو ہے وہ 2 روزہ دورے پر کشمیر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایل او سی کا بھی دورہ کیا ہے۔ یہ جھڑپیں بڑھتے بڑھتے جو پاکستان کے ساتھ ایل او سی کے ساتھ کشمیر کا ایک ضلع ہے سمجھ لے یا مینڈر، وہاں پر یہ انہوں نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لیا۔ وہاں پر کل تک جو ہے 7 ہندوستان کی آرمی کے جوان اور 2 افسر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی آرمی نے بہت زیادہ زور لگا دیا ہے کشمیر کے اوپر ان مجاہدین کی تحریک کو کچلنے کے لیے۔ انہوں نے ڈرون طیارے بھی استعمال کیے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے ہیں، اور جدید اسلحہ بھی استعمال کیا ہے، لیکن آج تک وہ ایک بھی مجاہد کو شہید کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھارتی میڈیا بالکل اس ایشو کو جو رپورٹ نہیں کر رہا۔ مجاہدین جو ہے وہ پے در پہ حملے کر رہے ہیں، کیونکہ جب سے ہندوستان نے 5 اگست کا وہاں پر قانون ختم کیا ہے کشمیریوں کی آزادی کا، اور کشمیر میں انڈین ہندوؤں کو لا کر آباد کرنا شروع کر دیا ہے، تب سے لے کر یہ سب سے بڑی جھڑپیں اب ہو رہی ہیں۔ اور امید ہے کہ یہ کشمیری جس طرح جھڑپیں انہوں نے شروع کر دی ہیں یہ ہندوستان کی آرمی کو پیچھے بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیں گے، اور عنقریب ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی آرمی وہاں سے پیچھے ہٹنے کے اوپر مجبور ہو جائے، کیونکہ یہ مجاہدین ایک نئے ولولے کے ساتھ اور ایک نئی فورس کے ساتھ اب دوبارہ ابھرے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ انڈین آرمی کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ہندوستان نے تقریباً 80 لاکھ جو کشمیری ہیں ان کو ایک جیل میں منتقل کر رکھا ہے، ان کے اوپر ایک کرفیو کی پوزیشن ہے، اور مسلسل وہاں پر جو صوبتیں ہندوستان کی آرمی جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے اوپر کھڑی کر رہی ہے، اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تحریکیں کبھی دب نہیں سکتی، کیونکہ مسلمان کے تو خون میں شامل ہے کہ وہ آزادی کی جنگ میں جب شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ آزادی حاصل کر کے رہتا ہے، اور یہ کشمیری ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہندوستان کے سابقہ آرمی کے افیسر نے یہ کہا بھی تھا کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ چاہے 1000 سال لمبی جنگ بھی لڑ لیں، کشمیریوں کی آزادی میں کبھی آزادی کی تحریک میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کی ایک نسل ختم ہوتی ہے تو دوسری آزادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جب دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری، ہم کو بھی 4 نسلیں ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کی آزادی کی تحریک میں فرق نہیں آیا۔ اور اس کے یہ کہنے کے اوپر اس نے انڈین آرمی کو اور انڈین حکومت کو یہ مطلبہ کیا تھا کہ اس ایشو کو تم کو سنجیدگی کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہندوستان اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرتا ہے تو پھر ہی یہ تحریک ختم ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ تحریک آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیل جائے گی، اور کشمیری اپنا حق لے کر رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کو اپنا حق مل کر رہے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔